ایک گاؤں میں شردا اور بیرو نام کے دو پتی پتنی رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا منوج۔ وہ وہاں کے بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک مریض آیا جسے معمولی سا بخار تھا۔ منوج نے اسے دوائی دی اور بھیج دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ اور مریض آنے لگے اور ان میں ایک جیسی ہی علامات تھیں، جنہیں دیکھ کر منوج کافی پریشان ہوگا اور جب چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ کورونا وائرس ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اسے پریشان دیکھ کر منوج کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا منوج کیا ہوا؟ کس بارے میں اتنا سوچ رہے ہو؟ ماں مجھے آج کچھ پتا چلا ہے، اسی بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ بیٹا کیا ہے وہ چیز جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ پاپا کچھ دن پہلے ہی میں نے سنا ہے کہ کرونا وائرس سے بہت لوگ مر رہے ہیں۔ اب وہ وائرس ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے اور یہی بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے۔ اب اس وائرس کی وجہ سے آگے کیا کیا بھگتنا پڑے گا، میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ بیٹا یہ وائرس انسان میں ہی کیوں آیا؟ ارے ماں، زہریلے سانپ اور مختلف قسم کے جانور کھانے سے یہ وائرس انسان میں پھیلنے لگا۔ بیٹا پر اب ہم اسے روکیں گے کیسے؟ اگر اسے پھیلنے سے روکنا ہے تو ہم سب کو گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ صرف ضروری کام کے لیے ہی گھر سے باہر آنا ہوگا۔ ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ اپنے گھر کو اور گھر سے باہر صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ ہاتھوں پر سینیٹائزر کا استعمال بھی ضروری ہے اور بھیڑ والی جگہ پر جانے سے رکنا ہوگا، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کرونا وائرس ہوگا تو وہ سب میں پھیل جائے گا۔ اگر سب ان اصولوں پر عمل کریں گے اور انہیں پورا کریں گے تو ہی کرونا وائرس کو بھگایا جا سکتا ہے۔ پاپا بیٹا میرے پاس چند روپے رکھے ہیں اور اگر مشکل وقت آیا تو ہم تیار رہیں گے اور سب کو میں اس وائرس کی معلومات دوں گا اور اس سے چوکن نہ رہنے کے لیے کہوں گا۔ بیٹا تمہاری بات سن کر تو مجھے بہت چنتا ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ وائرس کسی کو بھی نہ لگے۔ اس کے بعد منوج کے پاپا سب کو کرونا وائرس کی معلومات دیتے ہیں اور اس سے چوکنا رہنے کے لیے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ گھر سے باہر کوئی بھی نہ نکلے۔ منوج کے پاپا اپنے پیسوں سے لوگوں کو ماسک اور سینیٹائزر خرید کر دیتے ہیں۔ اسی گاؤں میں کارتک، روہن اور پوپٹ نام کے 3 دوست رہتے تھے۔ یہ تینوں ہمیشہ ایک ہی درخت کے نیچے ملتے۔ یہ تینوں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی پرواہ کیے بغیر اور ماسک پہنے بغیر درخت کے نیچے آتے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ تم لوگ ماسک پہنے بغیر ہی باہر آ گئے؟ تمہیں کرونا وائرس کے بارے میں پتا نہیں؟ ارے یار، مجھے تو اس سب پہ یقین ہی نہیں ہے۔ یہ سب صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ مجھے اگر کرونا وائرس لگ بھی گیا تو میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں علاج کروا لوں گا۔ اگر ہم سب کی باتیں سنتے رہیں گے تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار رک گیا تو سوچو ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ تم سب کو کرونا کے بارے میں ساری معلومات ہونے کے باوجود بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں کرونا وائرس لگ گیا تو کیا ہوگا؟ میں کل سے اسے رکھ کے پاس نہیں آؤں گا۔ کارتک اپنے دوستوں کو کہہ کر چلا جاتا ہے۔ کارتک کے کہنے کے باوجود اس کے دوست اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ کچھ دن بعد روہن اور پوپٹ کو کھانسی اور بخار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا، تو وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے اور انہیں افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی۔ ایسے کچھ دن کے بعد ان کی کھانسی بخار کم ہو جاتا ہے۔ تب تک وہ سبق سیکھ جاتے ہیں کہ پہلے وہ زندہ رہیں گے تو ہی تو سارے کام کر سکیں گے، تو انہیں کرونا وائرس کے بارے میں دی گئی ساری معلومات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح وہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں اور ہاتھوں کو صابن سے دھوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی کرونا وائرس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کرونا وائرس کے متعلق اصولوں پر عمل کریں گے تو کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا ملک بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پرہیز علاج ہے۔